مختصر ترین صورتوں میں سے ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ سہل ممتنع کی ایک بڑی نمایاں مثال ہے، نہایت اعلیٰ مضامین لیکن نہایت سادہ زبان، کوئی ثقیل لفظ نہیں، کوئی منطقی اصطلاح نہیں، کوئی فلسفیانہ اصطلاح نہیں، کوئی ترکیب ایسی کہ جس کو حل کرنے کے لیے اب آپ صرف اور نحو کے جو ہے قواعد کی کا پورا کوئی باب کھول کر بیٹھے، کہیں نہیں، سادہ ترین آسان ترین۔ اور ہر زبان میں اس کے ادب کا جو سب سے اونچا جو حصہ ہوتا ہے، کلاسکس جو ہوتے ہیں، وہ وہی ہوتے ہیں کہ جن میں آسان زبان میں بہت بلند مضامین بیان کیے جائیں، اور یہی مشکل ترین کام ہے۔ گویم مشکل وگرنہ گویم مشکل، اعلیٰ مضامین ثقیل الفاظ میں بیان کرنا آسان ہے، لیکن اعلیٰ مضامین آسان زبان میں، سہل زبان میں استعمال ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ تو ویسے تو پورا قرآن مجید جو ہے اسے کتاب مبین کہتے ہیں ہم، اور جیسا کہ قرآن مجید کا اپنا دعویٰ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سلیس زبان استعمال کی ہے قرآن نے، ایچ پیچ استعمال نہیں کیا ہے، کوئی منطقی جو ہے الجھاؤ نہیں دیا ہے، کہیں پہیلیاں نہیں بجھوائی ہیں۔ اور یہی بات ہے جو سورہ کہف کے شروع میں کہی گئی ہے کہ یہ کتاب کیا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کل شکر کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنی یہ کتاب اپنے بندے پر نازل کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھ، کوئی ہیر پھیر، کوئی لوگوں کو ٹیکس کرنے کی۔ یہ ہوتا ہے بعض مصنفین کی طرف سے، ان کو شوق بھی ہوتا ہے کہ ذرا اپنی علمیت کے اظہار کے لیے الفاظ ایسے استعمال کریں، تراکیب ایسی استعمال کریں۔ قرآن مجید تو چونکہ ظاہر بات ہے کہ لوگوں کی ہدایت اور ابلاغ اس کا اصل مقصد ہے، اس لیے سہل ترین زبان، لیکن اس میں بھی سب سے زیادہ سہل زبان اگر بعض صورتوں میں آپ کو نظر آئے گی تو سورۃ العصر اس میں چوٹی پر ہے۔ اور چوتھی بات جو میں عرض کر چکا ہوں، جامع ترین صورت ہے۔ باقی میں نے کہا تھا مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، اولین صورتوں میں سے ہے، لیکن جامع ترین صورت یہ میرے نزدیک یہ سورۃ العصر، وہ میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے کہ اصل موضوع قرآن کا ہدایت ہے۔ ہدایت کے اعتبار سے جامع ترین صورت یہ سورۃ العصر ہے، اس میں لوازم نجات کا بیان آیا ہے، اور یہ کہ جامع اور مانع انداز میں آیا ہے، اس لیے کہ تمام لوازم کو جمع بھی کر دیا گیا، کسی غیر ضروری چیز کو شامل نہیں ہونے دیا گیا۔ اس پہلو سے یہ جامع ترین صورت ہے قرآن حکیم کی ہدایت کے اعتبار سے۔ اب اس کے بعد ذرا اس کی ایک ترکیب نحوی جو ہے وہ آپ کر لیجئے، یا اسے تحلیل کلام کہیے یا اسے تجزیہ عبارت کہیے۔ اس میں جو پہلی آیت ہے والعصر، آیت تو مکمل ہو گئی، لیکن گرامر میں آپ اسے کہیں گے یہ مرکب ناقص ہے۔ ناقص اردو والا ناقص نہ سمجھیے جس میں کوئی عیب ہو، بلکہ یہ عربی میں ناقص کہتے ہیں نامکمل شے، مرکب ہے نامکمل، اس معنی میں کہ والعصر جار و مجرور، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے، یہ کلام مفید نہیں ہے، بات پوری سمجھ میں نہیں آئی، کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے، جب تک یہ شامل نہ ہو جائے قسم جو ہے وہ اپنا مفہوم واضح نہیں کرتی۔ اس اعتبار سے یہ مرکب ناقص ہے، یہ دوسری آیت کے ساتھ مل کر اپنا مفہوم ادا کرتی ہے، اگر علیحدہ اس کو رکھ دیا جائے تو اس کا مفہوم جو ہے پھر واضح نہیں ہوگا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اب یہ مقسم علیہ آ گیا، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہے، بڑے خسارے میں ہے، بڑے گھاٹے میں ہے، بڑی تباہی اور بربادی میں ہے۔ تو یہ سورت پہلی آیت جو ہے مرکب ناقص ہے، مکمل جملہ نہیں ہے، اور دوسری آیت کے ساتھ مل کر اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ دوسری آیت اپنی جگہ پر مکمل جملہ ہے، ان الانسان لفی خسر، اسے اپنے مفہوم کی وضاحت کے لیے کوئی احتیاج نہیں ہے، نہ پہلی آیت کی احتیاج ہے، نہ دوسری آیت کی، تیسری آیت کی احتیاج ہے۔ اپنی جگہ پر کلام مفید، مکمل جملہ، جملہ اسمیہ خبریہ، ان الانسان لفی خسر۔ البتہ پھر تیسری آیت جو ہے الا، اگرچہ اس تیسری آیت میں کئی جملے موجود ہیں، عاملوا الصالحات مکمل جملہ ہے، عاملوا فعل جمع فاعل، صالحات مفعول مکمل جملہ، وتواصوا بالحق مکمل جملہ ہے، تواصوا فعل جمع فاعل، بالحق مفعول بہ جملہ مکمل ہو گیا۔ اس اعتبار سے یہ جملے مکمل ہیں، لیکن چونکہ آغاز ہو رہا الا، حرف استثناء ہے، الا سے جو استثناء ہو رہا ہے اس کا بھی مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ مستثنی من ہو،
کس چیز سے استثناء کیا جا رہا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ جوڑ نہ دیا جائے. تو یہ تیسری آیت بھی محتاج ہے دوسری آیت کی اپنے مفہوم کی وضاحت کے لیے. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے حق کی وصیت کی اور انہوں نے صبر کی تاکید کی. تو گویا کہ پہلی اور تیسری آیات اپنی جگہ ہیں، آیات توقیفی ہیں. یہ تو حضور کے بتانے سے معین ہو گیا کہ والعصر آیت ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یہ بھی مکمل آیت ہے. ان الانسان لفی خسر یہ بھی مکمل آیت ہے. یہ توقیفی مضمون ہے. آیات کا تعین، سورتوں کا تعین حضور کے بتانے پر موقوف ہے. یہ کسی بھی گرامر کے اصول پر نہیں ہے، کسی بھی قیاس کے اصول پر نہیں ہے، کسی بھی منطق کے اصول پر نہیں ہے، بلکہ یہ توقیفی امور ہے جیسے کہ حضور نے بتایا. البتہ یہ کہ یہ تجزیہ آپ کے سامنے آ گیا کہ درمیانی آیت ہے اس کا اصل جو مرکز ہے. پہلی آیت بھی اس سے مل کر اپنا مفہوم ادا کر رہی ہے، تیسری آیت بھی اس کے ساتھ جڑ کر اپنے مفہوم کو ادا کر رہی ہے. لیکن اب اگر آپ ان تینوں آیات کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں تو یہ ایک سمپل سٹیٹمنٹ ہے، ایک بات ہے، زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے حق کی وصیت کی اور تاکید کی اور انہوں نے صبر کی وصیت کی اور تاکید کی. تفصیلی ترجمہ تو بعد میں ہوگا. اب یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک ہی یوں سمجھیے کہ چونکہ پہلا جملہ جو ہے پہلی آیت وہ بھی جڑ کر مفہوم دے رہا تو ایک ہی جملہ بنا. اب جملہ دوسری آیت پر بھی مکمل ہے لیکن تینوں آیتیں مل کر بھی ایک ہی جملہ بن رہی ہیں، ایک ہی کلام مفید، ایک ہی کلام ہے در حقیقت جو تین آیات پر مشتمل ہے. تو میں نے اپنے اس کتابچے میں دوسرا حصہ جو ہے اس سورہ مبارکہ پر گفتگو کے ضمن میں اس کو ایک سٹیٹمنٹ کی حیثیت سے انسان اپنے سامنے رکھے. اور میں آپ حضرات کو پھر دعوت دے رہا ہوں کہ اس ایک جملے کو ذرا اپنے لوح قلب پر نقش کر لیں، لوح ذہن پر نقش کر لیں، اور اس سے چار نتیجے ہیں جو برآمد ہوتے ہیں. اور یہ ہے بطریق تذکر بادنا تامل. یہ نوٹ کر لیجئے، اس میں وہ بحث موجود ہے. میں چاہوں گا کہ یہ کتابچہ جو ہے جو بھی شخص ان دروس کو سنے اور دیکھے آڈیو اور ویڈیو کے ذریعے سے، وہ ساتھ کے ساتھ یہ جو کتابچہ ہے راہ نجات سورۃ العصر کی روشنی میں، بالخصوص اس میں جو وہ حصہ ہے کہ جو ایچیسن کالج کی میری تقریر پر مشتمل ہے اس کا ضرور مطالعہ کریں. میں نے یہاں دوسری بحث جو قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ فہم قرآن کے دو درجے ہیں، ایک درجہ تذکر بالقرآن، ایک درجہ تدبر قرآن. ویسے تو آج جب میں سوچ رہا تھا تو ایک بات ذہن میں آئی اور صحیح آئی کہ فہم قرآن کے درجے بھی اتنے ہی ہوں گے جتنے کل انسان ہیں. جیسے وہ مقولہ ہے کہ الطرق الی اللہ کعدد انفاس الخلق، اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنے کے راستے اتنے ہی ہیں جتنے تمام مخلوقات کے سانس ہیں. ظاہر بات ہے اللہ نے اپنی اس تخلیق میں بڑی بو قلمونی رکھی ہے، رنگا رنگی رکھی ہے، منوٹنی نہیں ہے. دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں، دو انسانوں کے انگوٹھوں کے یہ نشان ایک جیسے نہیں. تو ظاہر بات ہے کہ ذہنی سطحیں بھی سب کی برابر نہیں ہیں، مزاج سب کے ایک جیسے نہیں ہیں. مختلف مزاج، مختلف استاد طبع، مختلف ترجیحات، مختلف انداز فکر، پھر ذہنی سطح مختلف. تو ظاہر بات ہے ہر انسان اپنی ذہنی سطح کے مطابق ہی قرآن مجید کو سمجھے گا. تو جتنے انسان ہیں اتنی ہی ذہنی سطح ہیں، اتنے ہی فہم قرآن کے درجے بھی ہیں. لیکن قرآن مجید کی اصطلاح کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہے تذکر بالقرآن، قرآن مجید سے اس کا اصل سبق حاصل کر لینا جو کہ اس کا اصل نتیجہ ہے، جس کے لیے میں نے شاید الفاظ بھی استعمال کیے اس میں، چونکہ یہ جو کالج کے طلبہ تھے ان کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی کہ جیسے ہم کبھی پڑھتے تھے یہ کہانی ہے اور کہانی کا مورل لیسن یہ ہے، پوری کہانی ہے لیکن اس سے نتیجہ کیا نکلا، اس سے حاصل کیا ہے، وہ اصول کیا ہے جو اس سے مستنبط ہوتا ہے، مورل لیسن کیا ہے. تو گویا کہ قرآن مجید کا ایک وہ مورل لیسن ہے، وہ ہدایت ہے. اور یہ تمثیل بھی میں نے اس سے پہلے بیان کی ہے کہ جیسے سمندر میں اگر کوئی ٹینکر جو ہے، ابھی بھی خبر آئی ہے
افریقہ کے مشرقی ساحل کے قریب بھی کوئی ٹینکر جو ہے اور 1000 ٹن اس میں سے تیل جو ہے وہ سمندر میں وہ گر گیا ہے، تو وہ تیل سمندر کی سطح پر رہے گا، نیچے نہیں جائے گا۔ سمندر میں پانی کی گہرائی فرض کیجئے کئی میل ہے، لیکن تیل سطح پر ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید کا جو اصل سبق ہے وہ اس کی سطح پر ہے، اس کو اتنا عام کیا ہے، اس کو اتنا سامنے رکھا ہے، اس کو اتنا آسان کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ایک شخص ذرا بھی اس کو پڑھ لے، صرف ایک شرط پوری ہو کہ زبان کا بیریئر نہ ہو۔ اگر زبان کا بیریئر ہے تب بھی ترجمے سے بھی کچھ نہ کچھ حاصل کر لے گا، لیکن تاثیر جو قلب پر ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ترجمے سے۔ وہ بیریئر زبان کا نہ ہو، آپ اس کو پڑھیں اور ایک مفہوم اس کا جو ہے آپ کے قلب پر وارد ہوتا چلا جائے۔ اگر یہ ہے تو بس ابھی گہرائی میں جانا، اس کی لغوی بحثوں میں جانا، اس کی تمام نحوی جو ہے اشکالات کو حل کرنا، اور ایک لفظ کا مادہ کیا تھا، وہاں سے کیسے بنا ہے لغت میں اور ادب میں، یہ ساری چیزیں بات کی ہیں۔ لیکن یہ کہ سرسری سا اس کو پڑھ کر بھی ایک نتیجہ نکل آتا ہے، اور وہ نتیجہ ہے در حقیقت لب لباب، اصل جو حاصل ہے، اس کا جو اصل مطلوب ہے، جو مقصود ہے، جو رہنمائی ہے، یہ ہے تذکر بالقرآن، اور ایک ہے تدبر قرآن، جس کے لیے اقبال کا وہ مصرع قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ اب جو غوطہ زنی کرے گا تو اسے تو نظر آئے گا کہ میلوں ہے پیچھے پانی، بلکہ یہ کہ کوئی سمندر بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی تہ نہ ہو، لیکن قرآن وہ سمندر ہے کہ جس کی تہ نہیں ہے۔ وہ تو پوری عمر لوگ تدبر کرتے رہیں گے، غور و فکر میں اپنی اپنی استعداد کے مطابق جو ہے اپنی سعی و جہد صرف کرتے رہیں گے، اور کبھی محسوس نہیں کریں گے کہ بس اب جو کچھ لینا تھا لے چکے۔ جیسے کہ حضور کی اس حدیث میں آیا کہ لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد، اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، کبھی اہل علم اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے کہ بس پیٹ بھر گیا، اب جو حاصل کرنا تھا کر لیا، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اور بار بار کے پڑھنے سے اور تکرار سے اور اعادے سے اس کی حسن و رعنائی کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، اس پر بوسیدگی طاری نہیں ہوگی، باسی پر نہیں آئے گا۔ دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں ہے کہ جو آپ فرض کیجئے بہت اچھی کتاب ہے، چند مرتبہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد معلوم ہوگا بس جو کچھ تھا آپ نے لے لیا، اس میں اور کچھ نہیں۔ قرآن مجید وہ کتاب نہیں ہے۔ لا تنقضی عجائبہ لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد، یہ اس کی کیفیت ہے۔ تو پوری زندگیاں جو ہے تدبر قرآن کے اندر انسان صرف کر دے، اور اس کے بعد بھی کبھی یہ محسوس نہیں کر سکے گا کہ اب میں نے اس کے تہ تک میں پہنچ گیا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کی تہ تک پہنچنا کسی انسان کے بس میں نہیں۔ اللہ کا کلام ہے، مطلق ہے، لا محدود، اس کے اندر کوئی حدود نہیں، اس لیے کہ اللہ کی ہر صفت مطلق ہے، اللہ کی ذات مطلق ہے، اللہ کی ہر صفت مطلق ہے، اور اللہ کا کلام اس کی صفت ہے، اور قرآن مجید در حقیقت اللہ کا کلام ہے، گویا کہ یہ خود صفت باری تعالی ہے۔ اس پہلو سے اس کی کوئی حدود نہیں ہے، اس کی کوئی تہ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک مرتبہ تو میں کانپ گیا تھا، ایک صاحب نے تحسین کے انداز میں یہ بات کہی، اور ایک صاحب نے مجھ تک پہنچائی میرے بارے میں کہ اس شخص کو قرآن پر عبور حاصل ہے۔ میں کانپ گیا کہ یہ عبور قرآن کے لیے لفظ استعمال کرنا، حالانکہ وہ صاحب علم ہے، وہ عالم دین ہے، وہ صاحب جنہوں نے یہ بات کہی، مجھ سے اختلاف کرتے ہوئے کہی، مجھ پر تنقید کرتے ہوئے کہی کہ یہ چیزیں ہیں جن سے ہم اختلاف ہے، اگرچہ قرآن پر تو انہیں عبور حاصل ہے، یہ ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن میں کام گیا کہ لفظ عبور کا استعمال جو ہے قرآن کے لیے، یہ خود اپنی جگہ پر بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی شان میں گستاخی اور یہ سوء ادب ہے۔ عبور کہتے ہیں کسی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ جانا، یہ جو عبور ہے، دریا عبور کر لیا، اور ظاہر بات ہے کہ اس میں تصور لازماً آ جائے گا کناروں کا، جبکہ یہ وہ سمندر ہے جو ناپیدا کنار ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، لہذا اس کو عبور کرنے کا کوئی تصور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ بہرحال آج پھر اسی پر اتفاق کر رہا ہوں، آج کا ہمارا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا، اب انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ جو ہے مکمل کر لیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔ اللہم ربنا اجعلنا من عبادک الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔